بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, Toronto, Canada. Sunday after 19th Taraweeh, 5th of July 2015. A short explanation on Surah Adiyat. After this explanation, the answers to the questions are given by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. صدق اللہ مولانا العظیم. 3-4 سوال زبانی آئے ہیں، لکھ دیا نہیں کسی نے کچھ، ان کے جواب بھی دیں گے. اس سے پہلے ابھی امام صاحب نے وتر میں جو سورت پڑھی ہے اس میں جو مضمون ہے اسے سمجھ لیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، پکی بات ہے. اس کو آپ لوگ کہتے ہیں سرٹنلی. پکی بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا بندہ ہے، اور انسان خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر سوچے تو خود فیصلہ کرے گا کہ واقعی میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہوں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور بے شک وہ خود اس بات پر گواہ ہے. اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ، تو خود فیصلہ کرے گا کہ واقعی بات صحیح ہے، میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہوں. سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے. خود کو اس مثال کے ساتھ کمپیئر کرو تو تم خود فیصلہ کرو گے کہ واقعی میں ناشکرا ہوں. مثال کیا ہے؟ عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، آج کل بھی ہوتی ہیں، مگر اب صورت بدل گئی ہے. اب راکٹ ڈالتے ہیں، میزائل ڈالتے ہیں. پہلے 2 چیزیں تھی، تیر اور شاہ سواری، گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی. یہ بہترین ہتھیار تھے. چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تیار کرو تم ان کے لیے، دشمنوں کے لیے، جتنا تمہارے بس میں ہو. مَسْتَطَعْتُم، کیا تیار کرو؟ پاور اور گھوڑے پالو. من قوت ومن رباط الخیل. حدیث شریف میں فرمایا کہ پاور سے مراد ہے تیر اندازی. تیر اندازی سیکھو، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز پر تیر اندازی سیکھ سکتے ہو تیر بناؤ اور گھوڑے پالو. تو یہ تیر اندازی
400 ہاتھ فاصلے سے تیر چلایا جاتا ہے، تو یہ محفوظ ہتھیار ہے۔ اور گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑا ہے اور گھوم کر کے آ گئے، یہ بھی محفوظ ہتھیار ہے۔ تو گھوڑوں سے جنگیں لڑی جاتی تھی، اور پھر دشمن پر حملہ رات میں کیا جاتا تھا۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں شب خون مارنا، رات میں دشمن پر حملہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ رات میں تو اندھیرا ہے، اس زمانے میں بجلی کہاں تھی۔ پھر زد میں، لپیٹ میں عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ جنگ میں عورتوں کو اور بچوں کو مارنے کی ممانعت تھی، تو عورتوں کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے۔ اور اندھیرے میں تو کوئی بھی زد میں آئے گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب خون نہیں مارتے تھے۔ مگر عربوں میں تو شب خون مارنے کا رواج تھا، اس لیے احتیاط پوری کرتے تھے کہ دشمن اگر شب خون مارے تو پوری فوج کو کوڈ ورڈ بتلا دیا جاتا تھا، ہر جنگ میں الگ الگ۔ اندھیرے میں سامنے ایک آدمی آ رہا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، پوچھیں گے مسمکا، واٹ یور نیم، تو اگر وہ غیر ہے تو اپنا نام بتائے گا، اور ہمارا ہے تو کوڈ ورڈ بولے گا، تو ہم سمجھ جائیں گے ہمارا ہے یا پرایا ہے۔ بہرحال حضور حفاظت تو پوری رکھتے تھے، لیکن خود شب خون نہیں مارتے تھے۔ لیکن عربوں میں شب خون مارنے کا طریقہ تھا۔ اب سنو، ایک آدمی پاس گھوڑا ہے، وہ دشمن پر شب خون مارنے کے لیے رات میں گھوڑے پر سوار ہوا، اور گھوڑے کو اس نے ایڑ کی۔ یہ جو ایڑیاں ہیں یہ پیر پر مارتے ہیں، گھوڑا اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اس نے ایڑ کی اور گھوڑا سرپٹ لے کر بھاگا، اور اتنا بھاگتا ہے کہ اس کی کوکھ، پچھلا حصہ جو کوکھ ہے وہاں ایک تکونا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، بھوکا ہوتا ہے تو کھال دب جاتی ہے، پیٹ بھرا ہو تو کھال ابھر آتی ہے، وہ کھال اٹھ اٹھ کر گرتی ہے۔ دوڑنے جب دوڑے گا تو سانس چڑھے گا، تو اس سانس چڑھنے سے یہ کھال اٹھ کر گرتی ہے اور آواز آتی ہے تھپ تھپ۔ فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں اس حال میں کہ ان کے پیٹ سے تھپ 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 کی آواز آتی ہے، بہت تیز دوڑے گا، سانس چڑھے گا، تب یہ آواز پیٹ کھال کودے گی۔ پھر عرب کا علاقہ پتھریلی علاقہ ہے، اور پتھریلی علاقے میں جانور کے پیر کے نیچے نعل لوہا باندھنا پڑتا ہے۔ یہ سڑک پر چلنے والے جانوروں کے نیچے بھی پیر کے نیچے نعل باندھنا پڑتا ہے۔ تو ان گھوڑوں کے پیروں میں نعل بندھے ہوئے ہیں، جب وہ رات کے اندھیرے میں دوڑتے ہیں اور پتھروں سے یہ لوہا ٹکراتا ہے تو پیچھے شرارے، آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر وہ شرارے نکالنے والے ہیں ٹاپ مار کر، اتنا زور سے ٹاپ مار کر جاتے ہیں کہ پیچھے شرارے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ گھوڑا کہاں جا رہا ہے؟ صبح کے وقت میں دشمن پر حملہ کر رہا ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، ساری دنیا آرام کی نیند لے رہی ہے، اور یہ گھوڑا جانوروں کو بھی اس وقت بڑی شاندار مزیدار نیند آتی ہے، انسانوں ہی کو نہیں، مگر یہ گھوڑا سو نہیں رہا، صبح کے وقت میں دشمن پر حملہ کر رہا۔ فالمغیرات صبحا، اور ایک گھوڑا نہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے اپنے مالکان کو لے کر اتنا دوڑتے ہیں صبح کے وقت کہ غبار اڑ جاتا ہے۔ صبح کا سہانا وقت ہے، شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، غبار نہیں اڑتا، مگر اتنے تیز گھوڑے دوڑتے ہیں کہ غبار اڑتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس ابھارتا ہے وہ مالک کے ساتھ غبار کو،
اور پھر اپنے باس کو لے کر دشمن کے مجمع کے بیچ میں گھس جاتا ہے. فوسطن بہ جمعا. گھوڑا بڑا سمجھدار ہے، جیسے کتا بڑا وفادار ہے، ایسے گھوڑا بڑا سمجھدار ہے. اور اللہ نے اس کو 2 کان نہیں دیے، 2 رادر دیے ہیں یوں، اور یوں گھومتے رہتے ہیں. 10 مائل پر خطرہ ہو تو گھوڑا اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں دشمن کے مجمع میں گھس رہا ہوں تو گولی چلے گی تو مجھے بھی لگے گی، سوار کو بھی لگے گی. تیر مارے گا کوئی تو مجھے بھی لگے گا، سوار کو بھی لگے گا. تلوار چلائے گا تو مجھے بھی لگے گا، سوار کو بھی لگے گا. وہ سب سمجھتا ہے، مگر دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ میں اپنے آقا کو، اپنے باس کو لے کر گھس جاتا ہے. اب انسان اپنے کو اس گھوڑے کے ساتھ کمپیئر کر. یہ گھوڑا باس چند ہزار میں خرید کر لایا ہے، پیدا نہیں کیا، خالق نہیں، پیدا تو اللہ نے کیا ہے. یہ تو چند ہزار میں خرید کر لایا ہے، پھر لا کر اس کے گھاس چارے کا انتظام کیا ہے. اور گھاس چارہ بھی اس کے باس نے نہیں پیدا کیا، وہ بھی گھاس چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ خرید کر لا کر کے اس کو ڈالتا ہے اور پھر اس کی ٹہل کرتا ہے. گھوڑے کو برش لے کر برش مارنا پڑتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ٹہل کرنا. ایک خان صاحب کا گھوڑا تھا، اس کا ایک سائس تھا، سائس گھوڑے کا خادم. وہ گھوڑے کو ٹہل نہیں کرتا تھا، برش نہیں مارتا تھا. تو اس کا جو مالک تھا وہ روز غصے ہوتا تھا کہ تو گھوڑے کی خدمت نہیں کرتا. ادھر سن کے ادھر نکال دیتا تھا. ایک رات گھوڑا چوری ہو گیا تو اب وہ خادم ڈرا کہ اب تو باس جو ہے یہ تو پٹائی کرے گا میری. تو جنگل گیا اور یہ خرگوش ریبٹ پکڑ کے لایا اور لا کر گھوڑے کے استھان پر باندھا، آگے بھی باندھا، پیچھے ٹانگ بھی باندھی، اور برش لا کر آہستہ آہستہ. باس نکلا، ارے کیا کر رہا، گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور یہ رہا گھوڑا، آپ کہتے تھے ٹہل نہیں کرتا، آج میں نے ٹہل شروع کی ہے، اب اتنا رہ گیا ہے، رہنے دوں یا ختم کروں؟ تو مالک اتنا ہی تو کرتا ہے، خرید کر لاتا ہے، گھاس چارے کا انتظام کرتا ہے، ٹہل کرتا ہے. مگر جب باس اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور ایڑ کرتا ہے تو گھوڑے کی وفاداری دیکھو. دوڑتا ہے سرپٹ، پیروں میں سے انگارے جھڑتے ہیں. صبح سہانے وقت میں دشمن پر جا کر حملہ کرتا ہے اور اتنے دوڑتے ہیں گھوڑے کے، صبح کے وقت میں غبار اڑ جاتا ہے اور اپنے آقا کو لے کر دشمن کے بیچوں بیچ میں گھس جاتا ہے. اب تم کمپیئر کرو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہاری تمام ضرورتیں اللہ نے مہیا کی، تمہاری کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے حل نہ کی ہو. اب تم سوچو تم اللہ کے کتنے وفادار ہو. تم گریبان میں منہ ڈال کر سوچو گے تو یہ خود یہ فیصلہ کرو گے کہ بھئی گھوڑے جتنا میں وفادار نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہوں. یہ خود انسان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا. یہ مضمون آج پڑھا گیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ مضمون آپ کو سمجھا دوں. یہ صورتیں روز پڑھی جاتی ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی صورتیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، گردانو، کرو. پھر جو یہ وتروں کے بعد میں 2 نفلیں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عربی پڑھے ہوئے نہیں. عربی میں جو امر ہوتا ہے، آرڈر، اس کے بہت درجے ہیں. ایک فرض کا درجہ ہے، ایک واجب کا درجہ ہے، اس سے نیچے پھر مستحب کا درجہ ہے.
تو یہ اجعلوا مستحب کا درجہ ہے، یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس طرح معلوم ہوا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گاہ بگاہ، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی وطروں کے بعد حضور وطر پڑھتے تھے، رات کے پچھلے حصے میں تہجد کے بعد وطر پڑھتے تھے، وطر پڑھ کر وطروں کے بعد 2 نفلیں بیٹھ کر حضور نے پڑھی ہیں۔ پر جب یہ بات ثابت ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو حکم ہے یہ فرض اور وجوبی حکم نہیں، استحبابی حکم ہے۔ دوسری دلیل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، وہ وطر پڑھ کر سوتے تھے اور رات کے آخر میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، اور حضرت عمر سونے سے پہلے وطر نہیں پڑھتے تھے، اٹھ کر تہجد پڑھ کر پھر وطر پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں جب ان دونوں حضرات کا معمول آیا تو حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا تم نے احتیاط کا پہلو اپنایا ہے، ہو سکتا ہے رات میں نہ اٹھ سکے وہ تہجد نہ پڑھ سکے تو تہجد قضا ہو جائے تو نو پرابلم، لیکن تہجد کے پیچھے وطر بھی، تو وطر تو واجب ہے، وہ کیسے قضا کریں گے؟ تو فرمایا تم نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سوئے، پھر اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عمر سے فرمایا تم نے قوت والا پہلو لیا، مضبوطی والا پہلو لیا۔ تو اس حدیث میں حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی کہا کہ تم ٹھیک کرتے ہو۔ تو جب سونے سے پہلے وطر پڑھ کر رات کے آخر میں اٹھ کر حضرت ابو بکر تہجد پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ جو حضور کا حکم ہے اجعلوا کرو، یہ حکم وجوبی نہیں، یہ حکم استحبابی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کیا تھا بھائی مولوی کہاں گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاہ کالا خضاب کا کیا حکم ہے؟ کالا خضاب مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے و تنزیہی ہے۔ سیاہ خضاب کی ممانعت کی جو حدیث ہے وہ تو ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن ایک کتاب ہے نیل الاوطار، اس نیل الاوطار میں اس کے مصنف ہیں قاضی شوکانی۔ قاضی شوکانی نے پہلی جلد میں ہی سیاہ خضاب کا باب آیا ہے، وہاں کئی صحابہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے۔ حوالہ دے رہا ہوں میں، نیل الاوطار شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور پہلے ہی جلد میں 8 جلدوں میں وہ کتاب ہے، پہلے ہی جلد میں باب آیا ہے اور کئی صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے۔ تو ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف صحابہ کا عمل ہے۔ اب سنو، اگر 2 حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جاتا ہے، ایسے ہی حدیث اور فعل صحابی میں تعارض ہو جائے تو ابھی حکم ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں، حدیث شریف میں فرمایا آگ میں مت جلاؤ دشمن کو، لڑائی میں دشمن سے بڑا غصہ ہے تو دشمن کو زندہ آگ میں جلا دیا، تو حدیث میں مانت ہے مت جلاؤ۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جب خلیفہ تھے تو کچھ لوگ حضرت علی کو خدا ماننے لگے، وہ پکڑ کر سب لائے گئے۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کا معمولی بندہ ہوں، مگر نہیں مانا کہ آپ ہی خدا۔ تو حضرت علی کے حکم سے وہ سب آگ میں زندہ جلا دیے گئے۔ یہ واقعہ کوفہ میں پیش آیا، اس کی خبر بصرے میں پہنچی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو وہاں قاضی تھے، حضرت علی کی طرف سے وہاں قاضی تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے تبصرہ کیا کہ اگر یہ مقدمہ میری کورٹ میں آتا تو میں ان کو قتل کرتا، آگ میں نہ جلاتا۔ حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں آگ میں نہ جلاتا، ان کو قتل کرتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو، تو میں قتل کرتا، آگ میں نہ جلاتا۔
یہ ابن عباس کا تبصرہ جب حضرت علی کو کوفے میں پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا صدق ابن عباس، ابن عباس نے صحیح کہا۔ گویا حضرت علی بھی جانتے ہیں کہ حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے، پھر حضرت علی نے جلایا تو اب مسئلہ حل کا پڑ گیا۔ اگر صحابی کا یہ فعل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا حرام ہوتا، لیکن یہ حرام تو جو حکم قرآن میں ہوتا ہے اس کے لیے حرام لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حدیثوں میں جو لفظ ہوتا ہے اس کے لیے مکروہ تحریمی استعمال کرتے ہیں، اور حرام اور مکروہ تحریمی عمل کے اعتبار سے برابر ہے۔ یہ بیچ میں مسئلہ سمجھو، فرض اور واجب، جو حکم قرآن میں ہے وہ تو فرض ہے، اور جو حدیث میں حکم ہے وہ واجب ہے، لیکن فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے اکول ہے۔ جیسا فرض پر عمل ضروری، واجب پر بھی عمل ضروری ہے۔ ہم 5 نمازیں فرض ہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، وطروں کا ذکر قرآن میں نہیں حدیثوں میں ہے، لہذا وطر واجب ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن پڑھنا جیسے 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، وطر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے قاعدہ سمجھو، جس حکم کی ممانعت قرآن میں ہوتی ہے وہ حرام ہے، جیسے خنزیر مت کھاؤ، شراب مت پیو، حرام ہے، اور جس چیز کا حکم حدیثوں میں ہے قرآن میں نہیں ہے تو پھر وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لیکن بچنے کے اعتبار سے حرام اور مکروہ تحریمی دونوں سے بچنا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خواہ فرق ہے، بھائی چلو مکروہ ہے کرو، ارے مکروہ تحریمی اور حرام تو ایک درجے کے احکام ہیں، یہ تو درجہ بندی ہے کہ قرآن میں حکم ہے تو حرام لفظ فقہا استعمال کرتے ہیں، حدیث میں ہو تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ بہرحال اگر حضرت علی کا عمل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا مکروہ تحریمی ہوتا، یعنی حرام ہوتا، لیکن جب حضرت علی کا عمل آیا حدیث کے ساتھ، حدیث جانتے ہوئے، حضرت علی حدیث جانتے تھے پھر یہ عمل کیا تو اب حکم ہلکا پڑ گیا، اب مکروہ آگ میں جلانا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، اب حکم ہلکا پڑ گیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ 2 حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جائے گا۔ حدیث اور فعل صحابی میں، قول صحابی نہیں ہوگا، فعل صحابی میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جائے گا۔ تو حدیث میں کالے خضاب کی ممانعت آئی ہے، اور شوکانی نے کئی صحابہ کا عمل لکھا ہے کہ وہ خضاب کالا کرتے تھے، لہذا اب حکم ہلکا پڑ گیا، مکروہ یعنی مکروہ تنزیہی کے درجے میں آ گیا، مکروہ تحریمی سے نیچے آیا۔ مگر مفتیان کرام مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اب تک وہ مکروہ تحریمی ہی کہتے ہیں، لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ مکروہ تحریمی سے حکم نیچے آیا، جیسے آگ میں جلانا کسی بھی مخلوق کو آگ میں جلانا خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اسی طرح سے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عمل اس کے مقابل اس کے خلاف ہے۔ وہ میں نے کہا کہ مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، پھر وہ اس میں ایکسیپشن نکالتے ہیں کہ بیوی جوان ہو، خود بوڑھا ہے اور بیوی جوان ہے، یا جہاد میں جا رہا ہے، تو ان 2 صورتوں میں کالے خضاب کی گنجائش ہے۔ یہ اس مکروہ تحریمی میں سے ایکسیپشن نکالا کہ ان 2 صورتوں میں، لیکن ان دونوں صورتوں کا مصداق کیا ہے میں بتاؤں۔ دہلی میں میرے ایک دوست تھے حکیم مصباح الدین، ربانی کتب خانہ ان کا تھا، اور میں بھی بک پبلیشر ہوں، بک سیلر بھی ہوں، پبلیشر بھی ہوں، اور بہت بڑا میرا کاروبار ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اب تو بچوں نے کاروبار سنبھال لیا، لیکن پہلے میں خود دہلی جاتا تھا، کتابیں چھپواتا تھا، لاتا تھا، بیچتا تھا، سب کام خود کرتا تھا۔ تو دہلی میں حکیم مصباح الدین صاحب ایک مسجد کے امام تھے اور مسجد کے مقام میں رہتے تھے، میں ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا، اور دہلی کی پوری مارکیٹ انہوں نے مجھے سمجھائی، کہاں سے کاغذ خریدنا ہے، کس طرح خریدنا ہے، پریس کہاں ہے، تو میرے ان سے تعلقات تھے۔
میں ہمیشہ ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا. مجھے کبھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی سر کا یا داڑھی کا بال سفید ہوا ہے. نہیں ہوا. بالکل جوان. زندگی آخر میں اٹیک ہو گیا. اب نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت فرمائے. اٹیک آ گیا، ہاسپٹل میں داخل ہوئے. مجھے دیوبند معلوم ہوا تو میں عیادت کو گیا تو سفید بال نکل آئے نیچے سے. سفید ہاسپٹل میں ہے، بال سفید نکل آئے. تو میں مذاق کرتا تھا پہلے بھی. میں نے ان سے کہا حکیم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے بیوی کو پتہ چل گیا. گویا زندگی بھر کبھی انہوں نے بیوی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا کوئی بال سفید ہوا. یہ ہے مثال. اور بیوی کے سامنے برش لے کر گھس رہا ہے. تو بیوی نہیں جانتی کیا صورتحال ہے. ارے بیوی کو پتہ نہ چلے اس طرح سے لگا تو ہے اس مسئلے پر عمل. اور بیوی کو پتہ ہے کہ بڈھا ہو گیا. اور بیوی کے پاس تو جوان ہے یا بڈھا ہے اس کے جاننے کے لیے ایک دوسرا تھرمامیٹر ہے. اس سے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جوان ہے یا بڈھا ہے. یہ خان صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے. کوئی خان صاحب ہو تو ناراض مت ہوئی ہو. قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے، باس نہیں دے رہا تھا. ایک دن انہوں نے سینہ کھول کر دکھایا تو سارا سفید ہو گیا تھا. اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا. خوش گھر آئے. بیوی سے کہا ریٹائرمنٹ مل گیا، اب بیٹھے بیٹھے کھائیں گے. تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے سینہ کھول کر دکھایا تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا. تو بیوی نے کہا ذرا اور نیچے کھول کر دکھا دیتے تو ڈیزیبلٹی کا وظیفہ بھی مل جاتا. لا الہ استغفر اللہ. دوسرا واقعہ سنو. یہ مولانا صاحب ہیں، اب وہ کراچی میں پڑھتا ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، کسی مسئلے سے نام نہیں لیتا. وہ پہلے دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے. ان کے پاس ایک مہمان آیا، وہ لے کر میرے پاس آئے. وہ روس کے ساتھ جب افغانستان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت کا مجاہد تھا، جہاد کرتا تھا روس کے خلاف. وہ لے کر میرے پاس آئے بیٹھے چائے وائے پلائی، ناشتہ کروایا. ادھر ادھر کر نہایت اعلیٰ درجے کا جاہل، ایسا جاہل تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہیں. کہنے لگا حضرت علی افغانستان میں جہاد کے لیے آئے ہیں. لے حضرت علی کہاں آئے ہیں؟ اور کہا ایک کافر کو انہوں نے مارا تو اس کی جو پنڈلی کی ہڈی ہے ایک ندی کے اوپر رکھی ہے، پل ہے، اور اب تک ہم چل رہے ہیں اس پر. ایسا جاہل اور جوان نوجوان، چہرہ ٹماٹر جیسا. میں نے اس سے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ 30-35 سال کا جوان ہے. تو اس نے کہا میری عمر 75. تب میری سمجھ میں وہ فقہ کا مسئلہ آیا کہ مجاہد کو جو کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے وہ یہ مجاہد ہے. اور چہرہ گال ڈھل گئے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، اور اب کالا خضاب لگا کر کے دشمن کے سامنے جائے گا. دشمن نہیں سمجھتے بڈھا ہے، چہرہ بھی ایسا چاہیے جسے کالا خضاب کرے. پھر سنو، ہر خضاب زینت ہے. میں نے ایک خضاب کر رکھا، یہ زینت نہیں. اور کالے خضاب میں زینت کے علاوہ دھوکہ ہے. تو دھوکہ کرنے کیا ضرورت ہے؟ آپ زینت چاہیے آپ کو خوب. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میڈیکل انشورنس کا کیا حکم ہے. یہاں دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی آئے ہوئے ہیں، مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی. ان سے جا کر تم پوچھو گے تو وہ کہیں گے ناجائز ہے. دیوبند کے دارالفتہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ناجائز ہے. میڈیکل انشورنس بھی ناجائز ہے، پراپرٹی انشورنس بھی ناجائز ہے، لائف انشورنس بھی ناجائز ہے، باڈی پارٹ انشورنس بھی ناجائز ہے. دارالفتہ یہ فتویٰ دیتا ہے. وہ دارالفتہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ یہی کہیں گے.
لیکن میرے نزدیک لائف انشورنس اور باڈی پارٹ انشورنس ناجائز ہے، اور پراپرٹی انشورنس اور میڈیکل انشورنس جائز ہے۔ یہ دارالفتہ کہتا ناجائز ہے، اس میں ان کے ایکسیپشن ہے، مجبوری، ضرورت، آپ کو گاڑی لینی ہے، انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں لے سکتے، تو اس کو تو دارالفتہ بھی جائز کہتا ہے۔ لیکن میں یہ فرق نہیں کرتا، میں کہتا ہوں لائف انشورنس ناجائز، باڈی پارٹ انشورنس ناجائز، کیونکہ ان کا میتھڈ الگ ہے، طریقہ الگ ہے، اور پراپرٹی انشورنس اور میڈیکل انشورنس ان کا میتھڈ الگ ہے۔ اس میں ایک انجمن کی ممبر بنتے ہیں اور اس کی فیس ادا کرنی ہے، مدت میں نقصان ہوا تو وہ انجمن آپ کا ہیلپ کرے گی، اور مدت پوری ہوئی اور نقصان نہیں ہوا تو آپ کی فیس گئی، دوسرا انشورنس لو۔ اس لیے میرے نزدیک میڈیکل انشورنس جائز ہے اور پراپرٹی انشورنس بھی جائز ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ میری رائے ہے، دیوبند کے دارالفتہ کی رائے وہ ہے جو مفتی صاحب بتلائیں گے، جاؤ پوچھو ان سے۔ فرماتے ہیں اب سوال ختم ہو گئے، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔